میں ایک لیب میں کام کرتا ہوں، وہاں خواتین کا خون بھی لیا جاتا ہے اور مردوں کا بھی۔ جو بندہ خون لیتا ہے تو وہ خاتون کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ مدثر صاحب کشمیر سے۔ بالکل جائز نہیں ہے مدثر صاحب، اتنا براڈ مائنڈڈ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خاتون کا ہاتھ پکڑنا ہی ہے تو بہتر کیا، یہ تو لازم ہے ہسپتالوں میں کہ فیمیلز کے لیے فیمیل کو رکھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میل کو رکھیں، لیکن ظاہر ہے ہسپتال والے اگر یہ سب شروع کر دیں تو جنت میں نہیں چلے جائیں گے پھر وہ، تو ان کو جنت میں جانے کی تو فکر ہی نہیں ہے، جنت جہنم کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، بس ایک پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ ہسپتالوں کا تصور یہی ہے، ان کا ایک کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یہ کوئی مذہبی ادارہ تھوڑی ہے۔ کسی ہاسپٹل میں بات کرو نا بھائی فیمیل کے لیے فیمیل رکھیں، میل کے لیے میل رکھیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کوئی مذہبی ادارہ تھوڑی ہے یہ، تو ٹھیک ہے اللہ کے تو تم ہو نا، تم جو کھا پی رہے ہو تو اللہ کھلا رہا ہے نا تمہیں، تو قیامت میں اللہ آپ سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ نے صرف یہ تھوڑی کہ مسجد کے لیے الگ قانون بنائے ہوں اور ہاسپٹل کے لیے الگ بنائے ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ اور غیر محرم عورت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، تو یہ سب کے لیے ہیں، یہ تو امریکہ اور جاپان والوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑ دے گا میرے بھائی، آپ کس خوش فہمیوں میں ہو۔ تو اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی آپ، اور اگر یقین ہے تو پھر آپ کو یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے۔ لیکن بہرحال ہسپتال کی مینجمنٹ اگر یہ نہیں کرتی اور آپ مجبور ہیں وہاں پہ، آپ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کی جاب جائے گی، تو پھر فیمیل کا ہاتھ اگر پکڑنا ہی ہو تو کوئی گلوز وغیرہ پہن لیں، براہ راست ہاتھ نہ لگائیں، گلوز پہن لیں اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اس فیمیل کا ہاتھ پکڑیں اور ٹیسٹ کر کے فوراً ہاتھ چھوڑ دیں، تو ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں آپ۔ اچھا بھائی، اور خاتون اگر کسی میل کا ہاتھ پکڑیں تو وہ بھی اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنیں، اس کے بعد میل کا ہاتھ پکڑ کے بلڈ نکالیں۔ اس طرح بلا حائل فیمیل ڈاکٹر کے لیے مرد کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا کہ اے پرانے ترقی، یہ دیکھو یہ کیا ترقی کریں گے، تو اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے یار؟ ٹیسٹ ہی کرنا ہے نا، تو میل کا ہاتھ پکڑ کے ٹیسٹ کر لے اور فیمیل کا ہاتھ پکڑ کے ٹیسٹ کر لے، اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں یہ جو ایک نئی فلم آ رہی ہے نا، ایک بیہودہ سی فلم جو آئی لینڈ کے نام سے، تو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مسلمان کب تک ہم لوگ کب تک جو ہے نا وہ ترقی میں پیچھے رہیں گے اور انہی بحثوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ فلم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے۔ کیسے پاگل لوگ ہیں یار، لڑکوں سے عشق آپ دکھا رہے ہو، اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ سائنسی ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کتنی فضول قسم کی باتیں ہیں یہ۔ لیکن جب خدا کے غضب کو دعوت دینی ہوتی ہے نا کسی نے، تو ایسے دلائل وہ انبار لگا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کو نے جب دعوتیں دی ہیں تو ان کی قوموں نے جو ہٹ دھرمی دی اور دکھائی اور جو اوٹ پٹانگ جواب دیے، تو وہی لبرل طبقہ آج بھی اوٹ پٹانگ جواب دے رہا ہے۔ ایک غیر فطری چیز کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کے لیے جو اوٹ پٹانگ دلائل دینے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑے لبرل سے صاحب تھے، وہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ فلم ہماری سوسائٹی میں چلے گی اور ہم کب تک ترقی میں پیچھے رہیں گے۔ ابے تم ہیجڑوں سے عشق دکھا رہے ہو، اس کا سائنسی ترقی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یورپ نے ہیجڑوں سے شادیاں کر کے ترقی کی ہے یا امریکہ نے؟ آپ ترقی کروانا چاہتے ہو، ایجوکیشن کے نظام کو صحیح کرو، کراچی میں گٹر کے ڈھکن تو لگاؤ پہلے، اس پہ کوئی فلم بناؤ کہ کتنے لوگ گٹر کے گٹروں میں ڈوب کے ہلاک ہوئے ہیں، اس سے بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں، اس پہ کوئی فلم بناؤ نا آپ۔ کراچی میں کتے کتنے ہو گئے ہیں، بائکوں والے اس سے ٹکرا رہے ہیں، پاگل کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کی نسل تو کنٹرول کرو نا تم۔ تو اس پہ کوئی فلم بناؤ، کراچی کے کتوں پہ فلم بناؤ، کراچی کے بھنگی خانہ ہونے پر کوئی فلم بناؤ، کچرے کے ڈھیروں پہ کوئی فلم بناؤ، تو لوگ تمہیں سلوٹ کریں گے یار۔ چلو ٹھیک ہے، فلموں میں بے حیائی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن چلو اس جو ہے تم کوئی پازیٹیو میسج تو دے دو نا، تم گناہ ہی اگر کر رہے ہو تو اس گناہ میں کوئی پازیٹیو میسج دے دو۔ تو کیا گندگی ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ چیزیں ہمارے اب ایک یہ رہ گیا تھا ہمارے ملک میں، یعنی ترقی کے لیے یہ ہیجڑوں سے شادیاں اور لڑکوں سے بدفعلیاں، یہ سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہی تھی، تو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان لبرل لوگوں کو ہدایت دے۔ جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر کھوپڑی استعمال کرتا ہے نا، تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ۔ اچھا بھائی، مرحوم کے لیے 3 دن تک قرآن کریم پڑھنا۔ ہمارے ہاں جب کوئی مرد یا عورت مر جاتے ہیں تو لوگ اس کے لیے 3 دن صبح کے وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اس میں خاندان کے لوگ بھی آتے ہیں اور محلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ افضال احمد اتر پردیش سے۔ نہیں، جائز نہیں ہے بھائی،
ایصال ثواب میں سب سے بہترین چیز جو منصوص ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ تو صدقہ خیرات ہے. چپکے سے جو جتنا چاہے صدقہ خیرات کر دے مرحوم کے لیے. اور قرآن بھی اگر پڑھنا ہو تو اپنے طور پر اخپل طریقے سے جو جہاں ہے وہاں ایصال ثواب کرے. ایسے جتھے بنا کے لوگوں کا جمع ہو کے قرآن خوانی کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے. مفتی صاحب انڈیا کب آ رہے ہیں؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم ایک بار آپ سے ملیں. ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار انڈیا آئیں. ہم آپ کے آبائی وطن سہارنپور کے نزدیک ضلع مظفر نگر سے ہیں. برائے مہربانی اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلطان صاحب یو پی انڈیا سے. سلطان صاحب یہ تو مسائل کا سیشن ہے، اس میں تو مسئلہ پوچھیں آپ نے تو، لیکن خیر اب میں نے سوال پڑھ ہی دیا ہے. تو بھائی میری بہت زیادہ دلی خواہش ہے، بلکہ سب سے زیادہ میری بیت اللہ کے بعد، مکہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ میری خواہش ہے انڈیا جانے کی، کیونکہ ہمارا آبائی وطن ہے سنسارپور. میرے دادا کی قبر بھی ہے وہاں پہ، میرے دادا کا گھر بھی ہے وہاں پہ. 60 سال میرے جو دادا تھے محمد شفیع خان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے 60 ایئرز وہاں مدرسے میں ایک ہی جگہ، یعنی ایک ہی مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہے. اور ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا مکرم رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑے عالم ابھی گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں، اور بھی بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں. تو ہمارا سارا ددیال بھی ننیال بھی سنسارپور کا ہے. تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے والد صاحب تو ہر سال جایا کرتے تھے انڈیا، ہم حسرت ہی ہے. تو میں نے آنا تھا، لیکن مودی صاحب کی حکومت آ گئی ہے. مودی صاحب پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں جا کے کوئی بم پھاڑ دیں گے. تو ہم تو بھائی امن والے لوگ ہیں، ہم تو انڈیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ہندوؤں کو بھی برا بھلا نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں شدت پسندی جو ہے، جو وائلنسی پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ شدت پسند ہندو ہو یا مسلمان ہو، تو وہ غلط ہے. لیکن ظاہر ہے مسلمان تو وہاں نہیں پھیلا رہے، مسلمان تو مینورٹی میں ہیں، وہ تو پس رہے ہیں. مودی صاحب نے آگے صاحب کئی بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہاں پہ. تو مودی صاحب سے آپ بولیں مجھے ویزا دلا دیں، میں فوراً سے پہلے آ جاؤں گا. تو جب بھی کوئی انڈیا آنے کی مجھے آفر کیا کرے تو بھائی ویزا دلا دو بھائی، میں فوراً آ جاؤں گا. انڈین گورنمنٹ یہاں پاکستانیوں کو، صرف مجھے نہیں کسی کو بھی ویزا نہیں دے رہی ہے. بہت کم لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں. پھر وہاں جان کی امان بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے مندر میں جا کے اس کا ولاگ بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی دیکھو پاکستان میں مندر کتنے محفوظ ہیں، تو اس میں بھی ایک چھوٹا سا جملہ نکال کے میرے خلاف لے جایا جا رہا ہے. وہاں تو ہندوؤں کو چاہیے تھا مجھے اپریشیٹ کرتے کہ یار چلو مفتی صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کی ہے. مندر کے اندر جا کے وہاں پنڈت جی سے انٹرویو لیا مفتی صاحب نے اور عزت دی اس کو، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہاں مندر محفوظ ہیں. تو اس سے جو اور بھی مندر محفوظ ہو جائیں گے اس سے. لیکن اس کے باوجود ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ گورے ہیں پٹھانوں جیسے، اس کا ریکارڈ لگا کے. یعنی وہ نیگیٹیوٹی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. جو شدت پسند لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو پورا ولاگ نہیں دیکھ رہے، ایک جملہ میری تو طبیعت میں مزاح ہے، میں تو اس طرح کے ہلکے پھلکے مزاح کرتا رہتا ہوں. اس کو مزاح میں لینا چاہیے تھا، اس کو بنا دیا کہ ایک تماشا کہ یار یہ ہندوؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہندوؤں کا مذاق تھوڑی اڑا رہا ہوں بھائی میں تو جا کے اس کی عزت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، اور کسی ڈر خوف سے نہیں. یہاں تو میجورٹی میں ہم ہیں نا، پھر بھی ہم جا کے ان کو عزت دے رہے ہیں، اور آپ پھر بھی جناب اس میں ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہندو جو ہیں، جو شدت پسند ہندو ہیں، انہوں نے وہاں بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے. جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ خود یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ابھی ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ ویزا دلا دیں اور جان کی امان اور امن اور شانتی کی گارنٹی دے دیں تو میں انشاءاللہ فوراً سے پہلے انڈیا آؤں گا.